Aziz on 22nd of December 1989. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। अल्लाहु अकबर। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف جو ظلم و تعدی کی تحریک بڑے زور شور سے جاری ہے، اس سے متعلق مختلف وقتوں میں جماعت کے سامنے حالات رکھتا رہتا ہوں. آج کے خطبے میں نے یہ موضوع چنا ہے کہ اس تحریک کا وہ پس منظر کیا ہے جو خالصتاً دینی حیثیت رکھتا ہے اور جس کا تعلق احمدیوں کو مسلمانوں کے دائرے اسلام کے دائرے سے خارج کر کے غیر مسلم بنانا ہے. غالباً اس سے پہلے بعض خطبوں میں نے ان امور کی طرف اشارہ کیا ہے یا بعض ابتدائی خطبوں میں تفصیلی بحث بھی کی ہوگی، لیکن چونکہ ہماری نئی نسلیں اور نئے آنے والے احمدی زیادہ تر اس پس منظر سے بے خبر ہیں، اس لیے کبھی کبھی ان باتوں کو دہرانا اور یاد کرانا مفید ہو سکتا ہے. جماعت احمدیہ کے خلاف ایک دور تو وہ تھا کہ جب محض فتووں پر بنا کی جاتی تھی اور کثرت کے ساتھ تمام ہندوستان کے علماء ہی نہیں بلکہ ارض حجاز کے علماء سے اور دیگر ملکوں کے علماء سے بھی فتوے لیے گئے اور شائع کیے گئے، جن کے ذریعے عوام الناس کو یقین دلانے کی کوشش کی گئی کہ احمدی قطعی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہیں. 1953 کی تحریک میں بھی زیادہ تر بنا انہی فتاوی پر تھی، لیکن جب 1954 میں منیر انکوائری کمیشن 1953 کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مقرر کیا گیا تو پہلی بار اس کمیشن نے جو عدلیہ کے بہت ہی ممتاز اور غیر معمولی قابلیت رکھنے والے دو منصفین پر مشتمل تھا، یعنی جسٹس محمد منیر اور جسٹس کیانی، تو انہوں نے پہلی بار اس سوال کو ایک اور نقطہ نگاہ سے کھنگالا اور علماء کے سامنے معین طور پر یہ مسئلہ رکھا کہ جب تم کسی کو غیر مسلم قرار دیتے ہو تو تمہارے لیے لازم ہے کہ اس سے پہلے مسلمان کی تعریف کرو، اور جب تک تم کسی چیز کی تعریف نہیں کرتے اور یہ ثابت نہیں کرتے کہ وہ تعریف اس شخص پر صادق نہیں آ رہی جس کو تم اس تعریف سے باہر قرار دے رہے ہو، اس وقت تک تمہارا قانونی حق نہیں بنتا کہ کسی کے متعلق اپنی رائے کو ہی قانون بنا لو. چنانچہ معین طور پر 1953 کی عدالتی تحقیقات کے دوران 53 کے فسادات سے متعلق عدالتی تحقیقات کے دوران جو 1954 میں دراصل کی گئی، اس زمانے کے چوٹی کے 9 علماء سے جسٹس منیر اور جسٹس کیانی نے اسلام کی تعریف سے متعلق معین سوالات کیے. یہ بہت ہی دلچسپ باب ہے اور report of the Court of Inquiry constituted under Punjab Act Section 2 of 1954 to inquire into the Punjab disturbances of 1953. یہ ہے ٹائٹل اس کتاب کا، جو 1954 میں گورنمنٹ پرنٹنگ پنجاب پریس سے شائع ہوئی.
اس کے صفحات 215 سے 218 پر یہ دلچسپ بحث موجود ہے. اس کا خلاصہ میں نے تیار کیا ہے تاکہ آپ کے علم میں یہ تعریف، مسلمان کی تعریف کا وہ پس منظر لے کے آؤں جو اس زمانے تک بعض علماء کے نزدیک سمجھی جا رہی تھی. سب سے پہلے وہ ذکر کرتے ہیں کہ مولانا ابو الحسنات محمد احمد قادری سے جب یہ سوال کیا گیا کہ مسلمان کی کیا تعریف ہے تو انہوں نے 6 نکاتی جواب دیا. خلاصہ اس کا یہ ہے، انہوں نے کہا توحید پر ایمان لاتا ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہو، قرآن کریم پر ایمان کہ یہ خدا کا کلام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، رسول اللہ کے احکامات کو واجب التسلیم یقین کرتا ہو اور قیامت پر ایمان لاتا ہو. اس تعریف کی بنیاد کوئی انہوں نے بیان نہیں کی. قرآن اور سنت کی روح سے کس بات پر انہوں نے بنا رکھی ہے جس کی روح سے یہ تعریف بنائی، اور اس تعریف میں جو بالعموم مسلمانوں میں رائج چلی آتی تھی، یعنی تفصیلی تعریف، اس میں بعض بنیادی فرق ہیں. مثلا قرآن کریم پر ایمان کا ذکر ہے مگر دیگر کتب سماوی پر ایمان کا کوئی ذکر نہیں، ملائکہ پر ایمان کا کوئی ذکر نہیں. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا تو ذکر ہے مگر کل انبیاء کی رسالت پر ایمان کا کوئی ذکر نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک کے علماء کے نزدیک کوئی واضح تعریف اسلام کی تھی ہی نہیں، اور جس شخص کے منہ میں جو بات آئی اس نے اس موقع پر کر دی. دوسرے نمبر پر وہ مولانا احمد علی صاحب جمعیت علماء اسلام کے نمائندے کا جواب درج کرتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن پر ایمان لاتا ہے، رسول اللہ کی حدیث پر ایمان لاتا ہے تو اسے مسلمان کہلانے کا حق ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کسی اور چیز پر ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا. اس لیے باقی ارکان اسلام جو تھے ان کا صفایا انہوں نے کر دیا، اور من جملہ یہ کہنا کافی سمجھا اگر صفایا نہیں کیا کہ چونکہ قرآن کریم پر ایمان لے آیا ساری باتیں اس میں شامل ہو گئیں. اس لحاظ سے ایک جامع تعریف تو بنتی ہے، لیکن قرآن کریم کی تمام تفاصیل پر ایمان لانے کی جب بحث اٹھ جائے تو ایک اتنا لمبا قضیہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو مسلمان کی تعریف کہنا ہی غلط ہے. کیونکہ جسٹس منیر نے جو سوال کیا اس کی ایسے سوالات کیے، ان سوالات سے پہلے انہوں نے تعریف کر کے ان کو بتایا کہ تعریف اس کو کہتے ہیں جو کم سے کم الفاظ میں کسی چیز کی تصویر کافی صورت میں بیان کر دے. تو کم سے کم الفاظ تو ہیں، لیکن اس کے اندر یہ بات مضمر ہے کہ قرآن کریم کی تفصیلی بحثیں اٹھائی جائیں گی، اور قرآن کریم کے کسی ادنا سے حکم پر بھی اگر کوئی عمل نہیں کرتا یا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والی کسی حدیث پر عمل نہیں کرتا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تیسرا سوال مولانا مولوی مودودی صاحب، ابو العلا کہلانے والے مودودی صاحب سے کیا گیا، اور ان کا جواب اس میں کوئی شک نہیں کہ مدلل تھا، صحیح سند رکھتا تھا اور کافی و شافی سمجھا جانا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے 5 ارکان اسلام ہی بیان کیے، اس سے زائد کوئی بات نہیں کی. انہوں نے فرمایا جو شخص توحید پر ایمان لاتا ہو، انبیاء پر بن جملہ ایمان لاتا ہو، تمام الہی کتب پر ایمان لاتا ہو، ملائکہ پر ایمان لاتا ہو، یوم الآخر پر ایمان لاتا ہو، وہ مسلمان ہے. چونکہ اس میں ختم نبوت کا کوئی ذکر نہیں ملتا،
اور کوئی ایسی شق وہ زائد نہیں کر سکے، کیونکہ قرآن و سنت اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، جس کی روح سے وہ احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے سکتے۔ تو اس لیے تعجب سے عدالت نے ان سے یہ معین سوال کیا، کیا ان باتوں پر ایمان لانا مسلمان کہلانے کے لیے کافی ہے اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، اور وہ اسلامی سلطنت میں مسلمان کہلائے گا؟ تو جواب تھا ہاں۔ پھر سوال ہوا کہ اگر کوئی ان 5 باتوں پر ایمان لاتا ہو تو کیا کسی کو حق ہے کہ اس کے ایمان کے وجود پر اعتراض کر سکے؟ تو جواب تھا کہ جو 5 ضروریات میں نے بیان کیے ہیں یہ بنیادی ہیں، اگر کوئی ان میں تبدیلی کرے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ گویا اس سے پہلے علماء کے جواب میں جہاں جہاں ان 5 باتوں سے انحراف کیا گیا ہے اور تعریف میں تبدیلی کی گئی ہے، جب بعد میں آنے والے علماء نے ان 5 باتوں کے علاوہ کچھ بیان کی یا ان میں کوئی تبدیلی کی، وہ بھی اس مولانا صاحب کی تعریف سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ لیکن جیسا کہ آخر پر ظاہر ہوگا، احمدی خارج نہیں ہوئے، اور باقی سب علماء چونکہ اس تعریف سے انحراف کرتے رہے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ غازی سراج الدین منیر صاحب نے صرف اتنا یہ کہنا شاید درست نہ ہو کہ احمدی خارج نہیں ہوتے باقی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جماعت احمدیہ نے جو بیان دیا ہے وہ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کا اقرار کرنا ہے، اور اس کی تفصیل یہ بیان نہیں کی جو یہ 5 نکات ہیں۔ اس لیے مولانا مودودی کی تعریف کی روح سے سوائے ان کی ذات کے باقی سارے جماعت اسلامی والے بھی جو اس کے سوا کوئی تعریف کرتے ہوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ غازی سراج الدین صاحب نے بس اسی پر اکتفا کی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے اور رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے تو مسلمان ہے۔ یہ سوال عدالت نے بار بار اٹھایا علماء کے سامنے کہ پیروی کرنے کی شرط اگر ضروری ہے تو عملاً جو شخص احکام اسلام کے بعض حصوں پر عمل پیرا نہیں ہے اس کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ تو باقی سب علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے، جن سے بھی سوال کیا گیا۔ لیکن غازی سراج الدین کی تعریف سے یہ بات نکلتی ہے کہ کوئی شخص جو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا کسی معاملے میں، وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ مفتی محمد ادریس صاحب جامعہ اشرفیہ نے ایک لمبی تعریف کی اور ساتھ یہ بھی اقرار کیا کہ میرے لیے ان تمام امور کا ذکر تقریباً ناممکن ہے جو مسلمان بنانے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے بنا رکھی ضروریات دین پر کہ جو ضروریات دین پر ایمان لاتا ہو وہ مسلمان ہے۔ جب عدالت نے یہ سوال کیا کہ ضروریات دین ہیں کیا، تو اس موقع پر آ کر انہوں نے اقرار کیا کہ یہ اتنی لمبی فہرست ہے کہ میرے لیے ناممکن ہے، لفظ استعمال کیے تقریباً ناممکن ہے کہ میں ان تمام ضروریات دین کو بیان کر سکوں، گویا کہ جواب مبہم رہا۔ شیعہ عالم حافظ کفایت حسین صاحب نے جو ادارہ حقوق تحفظ شیعہ سے تعلق رکھتے تھے 3 باتیں بنیادی طور پر بیان کی: توحید، نبوت، قیامت۔ اس کے سوا کتب پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا یہ انہوں نے ضروری نہیں سمجھا۔ ان کے علاوہ ضروریات دین پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور ضروریات دین کی تفصیل بیان نہیں کی۔ مولانا عبد الحامد بدایونی صاحب کا جواب یہ تھا کہ جو ضروریات دین پر ایمان لائے وہ مومن ہے، اور جو مومن ہے وہ مسلمان بھی ہے۔ ان سے بھی عدالت نے معین سوال کیا کہ ضروریات دین ہیں کیا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ جو شخص
5 اراکان اسلام پر ایمان لاتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہو، وہ ضروریات دین کو پورا کر دیتا ہے۔ تو عملاً ان کی تعریف وہی بن گئی کہ جو 5 ارکان اسلام ہیں وہی دراصل کسی کو مسلمان بنانے کے لیے کافی ہیں، ان پر ایمان لانا مسلمان بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس پر عدالت نے سوال کیا کہ کیا اس کے علاوہ اور بھی ایسے امور ہیں جو کسی کے مسلمان ہونے یا دائرہ اسلام سے باہر ہونے پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ تو جواب تھا کہ ہاں اور بھی ہیں۔ سوال ہوا کہ کیا آپ ایسے شخص کو مسلمان نہیں کہیں گے جو اراکان خمسہ اور رسالت پر تو ایمان لاتا ہو لیکن چوری کرتا ہو، امانت میں خیانت کرتا ہو، ہمسایوں کی بیویوں پر گندی نظریں ڈالتا ہو اور حد سے بڑی ہوئی احسان فراموشی کا مرتکب ہو؟ جواب تھا کہ چاہے وہ یہ ساری باتیں کرے، اگر وہ اراکان اسلام پر ایمان لاتا ہے تو مسلمان ہے۔ محمد علی کاندھلوی صاحب نے بیان دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں جو ضروریات دین پر عمل کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ یہاں صرف ایمان کی بات نہیں اٹھائی بلکہ عمل کی بات اٹھائی۔ سوال ہوا کہ ضروریات دین کیا ہیں؟ تو اس کا جواب تھا کہ ضروریات دین وہ تقاضے ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہیں، خواہ وہ عالم دین ہو یا نہ ہو۔ یعنی ضروریات دین اسلام کا وہ ظاہر و باہر تصور ہے جو دنیا کے ہر مسلمان کو معلوم ہے، خواہ وہ عالم دین ہو یا نہ ہو۔ جب سوال ہوا کہ وہ ضروریات دین گنوائیے تو صحیح، تو جواب دیا کہ میں نہیں جانتا، میں تمام ضروریات کو بیان کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ کیسا تمسخر ہو رہا ہے یہ اسلام سے، اور یہ وہ چوٹی کے علماء سمجھے جاتے تھے جو اینٹی احمدی ایجیٹیشن یعنی جماعت کے خلاف تحریک کے سربراہ تھے۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک سیاسی مسلمان اور ایک حقیقی مسلمان۔ سیاسی مسلمان کی 10 شرطیں گنوائیں، اور سیاسی مسلمان بننے کے لیے جو شرطیں ان کے نزدیک ضروری ہیں یہ ہیں: توحید، ختم نبوت، تقدیر خیر و شر، ایمان بالآخرہ، قرآن آخری کتاب، حج۔ دیگر کتب پر ایمان ضروری نہیں ہے۔ حج، زکوٰۃ، مسلمانوں کی طرح نماز کی ادائیگی، تمام ظاہری قوانین جو اسلامی معاشرہ پر لاگو ہوتے ہیں ان سب پر عمل پیرا ہونا، اور ملائکہ پر ایمان بیچ میں سکھا گئے ہیں، اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ فرماتے ہیں یہ 10 باتیں کرنے کے باوجود وہ صرف سیاسی مسلمان بنے گا۔ ساتھ ہی یہ کہا کہ ان پر ایمان لانا ہی کافی ہے، ان پر عمل کرنا سیاسی مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ سوال: کیا آپ کے نزدیک سیاسی اور حقیقی مسلمان میں یہی فرق ہوگا کہ جو ایمان لائے اور عمل نہ کرے وہ سیاسی، اور جو ایمان لائے اور عمل بھی کرے وہ حقیقی مسلمان؟ تو جواب تھا میرا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ عمل ضروری ہے لیکن اگر کوئی ان باتوں پر عمل نہ بھی کرے تو وہ سیاسی مسلمان کی تعریف سے باہر نہیں نکلتا۔ پھر عدالت نے سوال کیا اگر کوئی سیاسی مسلمان آپ کی ان 10 باتوں سے اتفاق نہ کرے، یعنی یہ کہے کہ آپ نے جو 10 باتیں ضروری قرار دی ہیں مجھے ان سے اتفاق نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس تعریف کو، تو کیا آپ اس کو بے دین کہیں گے؟ جواب تھا نہیں، میں اس کو بے عمل کہوں گا۔ یہ ہے خلاصہ، اور آخر پر وہ لکھتے ہیں 10ویں نمبر پر کہ صدر انجمن احمدیہ کی طرف سے جو تعریف تحریری طور پر موصول ہوئی ہے وہ یہ ہے: جو رسول اللہ کی امت میں سے ہو اور کلمہ طیبہ پر ایمان لاتا ہو۔ یہ مختصر تعریف جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش کی گئی۔ اس تعریف کے بعد، یعنی اس تعریفی بحث کے بعد
جو سن 74 تک کا عرصہ گزرا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس عرصے میں کوئی نیا دین نازل نہیں ہوا، قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی ایسی احادیث منکشف نہیں ہوئی جو پہلے ان علماء کے علم میں نہیں تھیں۔ گزشتہ علماء کی کتب میں جو قرون وسطی کے علماء ہیں، کوئی ایسا اضافہ نہیں ہوا جس کی بنا پر ان کو نئی تعریفیں معلوم ہو گئی ہوں۔ غرضی کہ اسلام کی علمی دنیا خود ان کے نزدیک اس وقت تک پایہ تکمیل کو پہنچ چکی تھی، اور کوئی ایسی نئی رہنمائی ان کو حاصل نہیں ہوئی جس کی روح سے یہ اپنی تعریفیں تبدیل کر سکتے۔ لیکن چونکہ علم پر بنا ممکن نہیں تھی، اس لیے سازش پر بنا کی گئی، اور یہ سارے فرقے جن میں سے بعض کی نمائندگی ان 9 علماء نے کی اور بعض دوسرے فرقے بھی جن کی نمائندگی نہیں ہوئی، ان سب نے اس سازش پر اتفاق کیا کہ ہمیں صرف وہی تعریف منظور ہوگی جس کی روح سے اور کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہو یا نہ ہو، جماعت احمدیہ قطعی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس تعریف کا ذکر کرتے ہوئے ممتاز حسین شاہ صاحب ایڈوکیٹ، جنہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ اور عالمانہ اور خیال انگیز کتاب حال ہی میں شائع کی ہے، اس کا عنوان ہے آمریت کے سائے۔ اس میں یہ کتاب شاہین لا بک ہاؤس نے شائع کی، 28 سیفی بلڈنگ نزد لائٹ ہاؤس سنیما، ایم اے جناح روڈ، کراچی اس کا پتہ ہے، یعنی ملنے کا پتہ یا اشاعت کا پتہ۔ اس میں یہ بحث اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ مسلمان کی تعریف اور آئین میں ترامیم۔ لکھتے ہیں کہ ضیاء الحق نے آئین کے آرٹیکل نمبر 260 میں ترمیم کر کے مسلم اور غیر مسلم کی تعریف اس طرح کی: مسلم، جو شخص اللہ کی وحدانیت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتا ہو، آپ کو آخری نبی مانتا ہو، اور آپ کے علاوہ کسی بھی شخص کو نبی یا مصلح تسلیم نہ کرتا ہو، وہ مسلم ہے۔ غیر مسلم کی تعریف یہ کی: جو شخص مسلم نہ ہو یا جس کا تعلق عیسائی یا ہندو، سکھ، بدھ یا پارسی فرقوں سے ہو، وہ غیر مسلم ہے۔ اس پر یہ لکھتے ہیں، یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ قادیانی جماعت کو غیر مسلم بنانا خاصا مشکل کام تھا، اس لیے کہ مسلمان کی تعریف تو صرف یہی تھی کہ جو شخص توحید اور رسالت پر ایمان لے آئے وہ مسلمان ہے، یعنی جو شخص بھی کلمہ طیبہ پڑھ لے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان سے ادا کر دے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری تھا ان میں توحید، رسالت، فرشتوں، آسمانی کتابوں، خیر و شر کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا اور حیات بعد الموت شامل ہیں۔ قادیانی جماعت ان جملہ باتوں پر ایمان رکھتی ہے، اس لیے کوئی آسان کام نہیں تھا کہ جماعت احمدیہ کو اس تعریف کی روح سے باہر نکالا جا سکے۔ بس ضیاء الحق صاحب نے یا اس سے پہلے 1974 میں علماء نے مل کر جو سازش تیار کی وہ یہ تھی کہ ایسی تعریف کریں جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اور 5 بنیادی ارکان اسلام کو مسلمان بنانے کے لیے کافی نہ سمجھا جائے، اور ایک ایسی زائد شرط لگا دی جائے جس کی روح سے احمدی جماعت باہر نکل جائے، باقی دوسرے فرقے بیچ میں رہیں یا نہ رہیں اس سے قطع نظر۔ لیکن اس تعریف پر مزید گفتگو سے پہلے میں ایک اور دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں۔ اس بحث کے آخر پر یہی مصنف لکھتے ہیں کہ مسلمان کی تعریف کے ہی سلسلہ میں جناب ارشاد احمد حقانی صاحب
ایک خط کا ذکر کرتے ہوئے اپنے کالم روزنامہ جنگ لاہور مورخہ 17 فروری 1984 میں تحریر کرتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس ایم آر کیانی نے علماء سے مسلمان کی تعریف دریافت کی تو علماء نے آپس میں مشورہ کے بعد کہا تھا کہ ہمیں اس کے لیے کچھ مہلت دیجیے تاکہ ہم وہ تعریف بنا سکیں۔ اس پر جسٹس موصوف نے اپنے مخصوص انداز میں فرمایا، آپ کو 1500 سال کی مہلت مل چکی ہے، اس سے زیادہ کی مہلت دینا اس عدالت کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جس قوم کو 1500 سال میں اپنی ماہیت کی تعریف معلوم نہ ہوئی ہو، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ 1500 سال یا 1400 سال کے انتظار کے بعد ایک نئی تعریف ایجاد کرے جو سابقہ تمام تعریفوں کو ناکافی اور نااہل قرار دے دے۔ یہ ہے بنیادی بحث جس کی طرف اس دلچسپ تبصرے میں اشارہ کیا گیا ہے، اور جسٹس کیانی کو آپ جانتے ہوں گے، آپ میں سے بہت سے، کہ بڑے ذہین اور فتین انسان تھے اور بہت دلچسپ تبصرے کیا کرتے تھے۔ ان کے تبصروں میں یہ تبصرہ ایک شاہکار ہے کہ مولانا 1500 سال آپ کو ملے ہیں، 1500 سال، اور اب مزید مہلت دینا عدالت حاضہ کے اختیار میں نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس 1400 سال یا 1500 سال تو عموماً انہوں نے ایک راؤنڈ فگر کے طور پر بیان کیے، عملاً 1400 سال سے کچھ عرصہ کم گزرا تھا۔ اس عرصے میں جو تعریف پر اکٹھے نہ ہو سکے اور اتنا اختلاف رہا اس وقت تک کہ جسٹس منیر یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے انہی تعریفوں کے ذکر کے بعد کہ اب صورتحال یہ واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم ان 9 علماء کی تعریف سے اتفاق نہ کریں اور اپنی ایک الگ تعریف بنا لیں تو ان سب کے نزدیک متفقہ طور پر ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کی تعریف سے بھی اتفاق کریں، کسی ایک کی تعریف سے بھی، تو تمام دوسرے علماء کے نزدیک ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ وہ آخری شکل تھی 1974 تک۔ سارے اسلامی وسیع اسلامی تاریخ پر پھیلے ہوئے ان موضوعات کی بحثوں کا خلاصہ جو علماء نے بیان کیا وہ آپ کے سامنے جسٹس منیر نے ان کے جوابات کی صورت میں رکھ دیا، اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے متفق نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس 53 کے بعد سے لے کر 74 تک وہ کون سی نئی شریعت ان پر نازل ہوئی ہے جس کی روح سے انہوں نے ایک متفقہ تعریف بنا لی۔ بہرحال جو تعریف بھی بنائی گئی اس میں پھر اس مصنف کے نزدیک ضیاء الحق صاحب نے ترمیم کی، اور ترمیم شدہ صورت تعریف کی یہ نکلی کہ جو شخص اللہ کی وحدانیت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتا ہو، آپ کو آخری نبی مانتا ہو اور آپ کے علاوہ کسی بھی شخص کو نبی یا مسلم تسلیم نہ کرتا ہو، مسلم ہے۔ اس تعریف کی روح سے تمام وہ مسلمان جو اس سے پہلے قرون اولیٰ سے اب تک گزرے ہیں وہ سارے غیر مسلم بن جاتے ہیں، کیونکہ اسلام کی تعریف جو قرآن نے کی ہے اس کی روح سے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء پر ایمان لانا کافی ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح ملائکہ کا ذکر نہیں، یوم آخر کا ذکر نہیں، دیگر کتب پر ایمان لانے کا ذکر نہیں، تو وہ سب جو ان باتوں پر ایمان لایا کرتے تھے اس تعریف کی روح سے وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ بہرحال ایک سازش ہوئی اور اس کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مل کر یہ تعریف کی کہ جو شخص حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرے وہی
مسلم ہوگا اور محض کلمہ توحید کا اقرار اور کلمہ رسالت کا اقرار، جسے ہم کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادہ کہتے ہیں، وہ کافی نہیں ہے۔ پس تعریف میں دو جز شامل ہوئے، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار، جو دراصل جامع ہے ان تمام باتوں پر جو اسلام کی تفصیلات میں آتی ہیں، یعنی اس میں اگرچہ ملائکہ کا ذکر نہیں اور کتب کا ذکر نہیں، دوسری چیزوں کا ذکر نہیں، لیکن کلمہ اپنی ذات میں جامع معنی ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی شہادت دینا ان تمام امور پر جامع ہو جاتا ہے جن پر ایمان لانا آپ نے ضروری قرار دیا۔ اس پہلو سے تو ضیاء الحق کی تعریف ہو یا کسی اور کی قابل اعتراض نہیں بنتی، لیکن جب اس تعریف کو کافی نہ سمجھا جائے اور مزید اضافے کیے جائیں تو پھر جن اہم امور کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ قابل اعتراض بن جاتے ہیں۔ یہ بنیادی نقطہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے ہر احمدی کو۔ کلمہ توحید ہمارے نزدیک سارے اسلام پر حاوی ہے، کلمہ توحید اور کلمہ رسالت، یعنی جن کو مل کر ہم کلمہ شہادہ کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کو کافی نہ سمجھا، اور اس لیے کافی نہ سمجھا کہ احمدی بھی یہ پڑھتے ہیں، انہوں نے اضافوں کی کوشش کی۔ جب اضافوں کی کوشش کی تو تمام ضروریات بیان نہ کی بلکہ بعض ضروریات بیان کر دی، اور تعریف کو نامکمل اور ناکافی بنا کر دکھا دیا۔ اس تعریف کی روح سے اب یاد رکھیے دو شقیں بنتی ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار۔ اب اس کے نتیجے میں جو پاکستان میں آرڈیننس میں جماعت احمدیہ کے حقوق غصب کیے گئے، ان قوانین کا اس تعریف سے ایک بنیادی اندرونی ٹکراؤ ہے جس کو میں روشنی میں لانا چاہتا ہوں۔ سب سے زیادہ مظالم احمدیوں پر پاکستان میں کلمہ شہادہ کے اقرار پر اور اس کے حق میں گواہی دینے پر ہوئے ہیں، اور علماء نے یہ موقف اختیار کیا کہ چونکہ احمدی ہمارے نزدیک مسلمان نہیں، اس لیے ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا حق نہیں ہے، اور چونکہ ضیاء کا آرڈیننس یہ وضاحت کے ساتھ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیتا ہے اور غیر مسلم کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی پہلو سے بھی وہ مسلمانوں کی مشابہت اختیار کریں، قول سے یا فعل سے، اس لیے چونکہ کلمہ طیبہ مسلمانوں کی بنیادی پہچان ہے، اس لیے جب احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو عملاً یہ مسلمانوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کو اوپر وہ آرڈیننس کی روح سے وہ سزائیں واجب ہو جاتی ہیں جن کو آرڈیننس میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہے ان کا استدلال، لیکن یہ استدلال فی ذاتے ہی محض بودا اور نکما استدلال ہے۔ اس میں بہت سے پہلو ہیں اس کی غلطیوں کے، جو بعض پرانے خطبوں میں، سابقہ خطبوں میں آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں، لیکن آج تعریف کے نقطہ نگاہ سے ایک بات کھولنی چاہتا ہوں۔ تعریف کے ایسے اجزاء بھی ہوا کرتے ہیں جو عام ہوں، اور ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو تخصیص پیدا کرتے ہیں اور امتیاز پیدا کرتے ہیں۔ مثلا آپ جب کہتے ہیں کہ انسان کی تعریف یہ ہے کہ وہ حیوان ناطق ہو، یعنی حیوان تو ہونا ضروری ہے اس کا، لیکن حیوان ہونا کافی نہیں ہے۔ اگر حیوان ہونا انسان کی تعریف کے لیے کافی ہو تو ناطق کی شرط بے معنی اور بے ضرورت ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ بڑی قابلیت سے جسٹس منیر نے شروع میں علماء کو سمجھایا تھا کہ پہلے تعریف کی تعریف سمجھ لو، کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ واضح اور قطعی بات کرنا
جس کا اطلاق اس نوع پر ہو جائے جس نوع کی تعریف کی جا رہی ہے، اور اس نوع کے علاوہ کسی اور پر اس کا اطلاق نہ ہوتا ہو، یہ ہے دراصل تعریف کی تعریف۔ اس کو اپنے لفظوں میں جسٹس منیر نے علماء کے سامنے رکھا۔ اب اس تعریف کی روح سے جب یہ کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ضروری ہے لیکن اسے کافی نہیں سمجھا گیا، تو یہ تعریف کا یہ حصہ عام ہو گیا۔ جس طرح حیوان ناطق میں حیوان کا لفظ عام ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ ناطق وہ لفظ ہے جس نے امتیاز پیدا کیا ہے، اور ناطق کے بغیر تعریف مکمل نہیں بنتی۔ پس جب بھی علماء نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر اس بات کا اضافہ کیا کہ حضرت مسیح موعود کا انکار کرے، تو یہ تسلیم کر لیا کہ یہ تعریف عام ہے اور محض اس سے کسی کا اسلام ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ اس میں یہ مزید اضافہ کیا جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار کرے، تب وہ تعریف مکمل ہوگی۔ اب اس کی روح سے اب ہم واپس لوٹ کر اس مثال کو پھر دیکھتے ہیں جو اس کا میں نے ذکر کیا، یعنی حیوان ناطق۔ اگر کوئی یہ قانون بنے کہ انسان کے سوا کسی اور جاندار کو ایسی حرکتیں کرنے کا حق نہیں جو اس کو انسان سے مشابہ قرار دیتی ہوں، تو ہر حیوان جو انسان کے ساتھ بہت سی قدر مشترک رکھتا ہے اور انسان کی تعریف میں سے بھاری حصہ تعریف کا ہر دوسرے حیوان پر بھی صادق آتا ہے، اس کو ایسی حرکتوں سے روکا نہیں جا سکتا جو انسان کے ساتھ مشترک ہیں، کیونکہ تفریق کرنے والی علامت ناطق ہے۔ پھر اگر ایسا قانون بنایا جائے کہ جو شخص انسان کے مشابہ حرکات کرے، اس میں ہر حیوان کو یہ حق مل جائے گا کہ وہ حیوانیت کی قدر مشترک میں بے شک جتنا چاہے انسان بنے لیکن نطق اختیار نہ کرے۔ اگر اس کی سزا میں پھانسی ملتی ہو تو صرف طوطے ذبح کیے جائیں گے یا پھانسی پہ چڑھائے جائیں گے۔ ان کے متعلق الزام لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ناطق کی نقل کی اور اس نطق کی سزا میں ان کے اوپر یہ سزا لاگو ہونی چاہیے۔ بین ہی یہی صورتحال ان کی اسلام کی نئی تعریف پر صادق آ رہی ہے۔ جب انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی ذات میں کافی نہیں ہے، اس لیے کہا کہ یہ جانتے تھے اور آج بھی جانتے ہیں کہ تمام احمدی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور کلمہ شہادہ ان کے دین کا بنیادی جز ہے۔ ان کو خارج کرنے کے لیے جب انہوں نے اس کو عام حصہ تعریف کا عام حصہ قرار دے دیا اور اس پر امتیازی یہ شرط لگا دی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار بھی کرے، تو اس عمومیت کو اسلام کی نمائندگی قرار دینے کا ان کو حق ہی باقی نہیں رہتا۔ وہی حیوانیت والی بات ہے۔ محض حیوان بننا ہرگز اس بات کا سزاوار نہیں ٹھہراتا کسی جانور کو کہ وہ گویا انسان بن رہا ہے، جب تک تعریف کے کا دوسرا حصہ یعنی ناطق اس پر اطلاق نہ کرے یا اس کو ناطق پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرے، اس وقت تک کسی حیوان پر یہ الزام نہیں آ سکتا۔ بس اگر کلمہ طیبہ کافی ہے تو پھر احمدی ویسے ہی مسلمان بن جاتا ہے اور اس کو باہر نہیں نکال سکتے۔ جب ناکافی سمجھتے ہیں تو فی ذات ہی کلمہ طیبہ اسلام کی علامت نہیں رہتا جب تک دوسری شرط کے ساتھ اس کو گانٹھا نہ جائے۔ بس اب قانونی شکل یہ بنتی ہے کہ جو بھی احمدی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں ان کے اوپر ہرگز قانون یہ حکم نہیں لگا سکتا کہ تم نے مسلمان بننے کی کوشش کی ہے، کیونکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ مسلمان کی تعریف بتاؤ، کس طرح مسلمان بننے کی کوشش کی۔ وہ جب تعریف کریں گے تو کہیں گے
اس طرح کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانا اور مرزا غلام احمد کی نبوت کا انکار کرنا مسلمان بناتا ہے، تو کہ احمدی جواب دے گا کہ میں نے تو ہرگز لا الہ الا اللہ پڑھ کر مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار نہیں کیا، اس لیے تمہاری تعریف مجھ پر صادق ہی نہیں آتی اور میں تمہاری تعریف میں مخل نہیں ہوا۔ تمہاری تعریف کی روح سے میں اس وقت تک مسلمان بننے کا مجھ پر مسلمان بننے کا جرم عائد نہیں ہو سکتا یا الزام عائد نہیں ہو سکتا جب تک میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار نہ کروں۔ بس جب تک میں وہ مسلمان نہ بنوں جو تمہاری تعریف کی روح سے مسلمان کہلاتا ہے، اس وقت تک تمہارا کوئی قانون مجھے سزا نہیں دے سکتا۔ یہ ہے آخری اور بنیادی بات، جس کے بعد اب جس کو جیسے کہا جاتا ہے بال ان کی کورٹ میں دوسرے کی کورٹ میں چلا گیا، اب ان کا فرض ہے کہ دکھائیں، ہمیں ثابت کر کے دکھائیں کہ کس طرح اس احمدی پر مسلمان کی تعریف صادق آ جاتی ہے جو صرف لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد رسول اللہ کہے، اور یہ کہنے کے جرم میں یہ حکم اس پر لگ جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنے آپ کو مسلمان بتایا، مسلمان ظاہر کیا۔ بس جب تک احمدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور آپ کی صداقت کا اقرار کرتا چلا جاتا ہے، ان کے بنائے ہوئے قوانین کی ذات سے باہر رہتا ہے، اور جب وہ انکار کر دیتا ہے تو ان میں شامل ہو جاتا ہے، سزا پھر بھی اس کو نہیں مل سکتی۔ یہ دیکھیں انسانی بنائے ہوئے قوانین کتنے ناکارہ اور بے معنی اور بے حقیقت ہوا کرتے ہیں، سازشوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، محض دشمنیوں اور بغضوں کے اظہار کا ذریعہ بنتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی نفسانی ایسے محرکات ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں اکثر انسانی قوانین بنتے ہیں، اس لیے وہ کھوکھلے ہوتے ہیں، بودھے ہوتے ہیں، بے معنی ہوتے ہیں۔ قانون وہی ہے جو خدا بنائے۔ اب اس کی اسلامی انسانی قوانین کی حقیقت کسی نے اگر دیکھنی ہو اور یا یہ دیکھنا ہو کہ کیسے بے حقیقت قانون ہوا کرتے ہیں، تو پاکستان میں جو کچھ گزرا ہے وہ اس کی بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ ساری قوم نے مل کر ایک بنیادی دستور بنایا جسے 1973 کا دستور کہا جاتا ہے، متفقہ طور پر۔ اس دستور میں ایک قانون یہ تھا کہ جو شخص بھی اس دستور پر حملہ کرے گا اور کسی طرح بھی اس دستور کی خلاف ورزی کرے گا، وہ پھانسی کا سزاوار ہے، اور سب سے بڑی بغاوت جو ملک کے خلاف کی جا سکتی ہے اس کا وہ سزاوار ٹھہرے گا۔ یہ تھا وہ دستور، اور اس دستور کی حفاظت کے لیے شق رکھی گئی تھی۔ ایک شخص اٹھتا ہے، وہ سارے دستور پر تبر رکھ دیتا ہے، اور جس دستور کی روح سے وہ گردن زدنی ہے اسی دستور کو منسوخ کر دیتا ہے، اور قوم بالکل بے اختیار ہو جاتی ہے، اور ساری عدلیہ ملک کی، ساری عدلیہ تو نہیں مگر انصاف پرست جو منصفین تھے وہ تو احتجاج میں الگ ہو گئے تھے، لیکن بعد میں جو عدلیہ پیدا ہوئی آج تک رہی، وہ ساری عدلیہ بالکل بے بس اور نہتی ہو گئی، اور ایسے ظالم شخص کے متعلق کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکی جس نے وہ قانون منسوخ کیا جس نے اس کی جان منسوخ کی تھی، اور جس نے اپنے قتل کے خلاف قانون منسوخ کر دیا اس کے مقابلے پر بالکل بے اختیار ہو کے بیٹھ گیا۔ اس شخص نے 8ویں ترمیم کے نام پر اکیلے نے ایک آرڈیننس بنایا، اور جبراً اس وقت کے ملکی نمائندگان پر وہ قانون بعد میں ٹھوس دیا، اور ساری قوم مل کر اب اس ایک آدمی کے بنائے ہوئے قوانین کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ یہ تو انسانی قوانین کا حال ہوا کرتا ہے۔ قانون وہی ہے جو خدا بنائے،
اور خدا کے بنائے ہوئے قانون کے سوا اور کوئی قانون دنیا میں پیروی کے لائق نہیں ہے در حقیقت. اسی حد تک ہم اس کی پیروی کرتے ہیں جس حد تک خدا کا قانون ہمیں مجبور کرتا ہے. اور خدا کے قانون میں ایسی شکلیں بھی ہیں جس کی روح سے بہت سے حالات میں ہمیں دنیا کے قوانین کو بھی ماننا پڑتا ہے، خواہ وہ معقول ہوں یا غیر معقول ہوں. ہاں جہاں وہ خدا کے قانون سے ٹکرا جائیں وہاں ہم پر فرض نہیں رہتا کہ اس پر عمل کریں، اور جہاں وہ واجبات سے ٹکرا جائیں وہاں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان قوانین کی پیروی کریں. بس یہ ہے خلاصہ اس ساری صورتحال کا. جتنا بھی انہوں نے زور لگایا، جیسے جیسے بھی قوانین بنائے اور احمدیوں پر تبر رکھنے کی کوشش کی، یہ ناکام ہو چکی ہیں کلیتاً، اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے متعلق یہ الزام لگ ہی نہیں سکتا کہ تم مسلمان بن رہے ہو جب تک اگلی شق پوری نہ کرے. جب اگلی شق پوری کرتا ہے تو ان کی قانون کی ذات سے ویسے نکل جاتا ہے. اس لیے بالکل حقیر اور بے معنی قانون ہے. آخر پر میں اس بارے میں ایک معاملے میں سارے دنیا کے مسلمانوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں گزشتہ 20-25 سال میں یا زیادہ عرصہ 53 میں تو خاص طور پر یہ بات نمایاں ہوئی ہے، تو اب تو 30 اور 35 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. 53 سے شروع ہو کر یا 52 سے شروع ہو کر کہنا چاہیے، جب وہ تحریک نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے، جس کے ذریعے جماعت احمدیہ کو طرح طرح کے الزامات کا نشانہ بنایا گیا اور بالآخر کوشش کی گئی کہ جماعت احمدیہ کو اسلام سے خارج کر دیا جائے. اس تحریک سے لے کر اب تک مسلسل جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں ایک بات زیادہ واضح اور نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہے کہ متشدد علماء باوجود اس کے کہ ایک دوسرے سے شدید نفرت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے بنیادی باتوں میں اختلاف کرتے ہیں، اس بات میں ایکا کر چکے ہیں کہ ہم شریعت کے نام پر اس ملک میں حکومت کریں. اور ہر ایک کی یہی خواہش ہے، ہر ایک نے یہ زور لگانے کی کوشش کی ہے، ہر ایک آج بھی زور لگا رہا ہے کہ شریعت کے نام پر میں اس ملک پر حاکم ہو جاؤں. اب تک ایسا نہیں ہو سکا. اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ آپس میں ان کے اختلافات ہیں جو طے نہیں ہوتے، اور ہر ایک ان میں سے چاہتا تو یہی ہے کہ شریعت کے نام پر میں نافذ ہو جاؤں، لیکن ساتھ ہی یہ پسند نہیں کرتا کہ شریعت کے نام پر میرا کوئی رقیب اس ملک پر نافذ ہو جائے. مسلط، نافذ کی وجہ کہنا چاہیے مسلط ہو جائے. بس یہی جھگڑا چل رہا ہے. جس طرح غالب نے کہا تھا کہ رات کے وقت میں پیے ساتھ رقیب کو لیے، آئے وہ یہاں خدا کرے پر نہ کرے خدا کے یوں. رات کا وقت ہو، میں پیے ہوئے میرا دوست آ رہا ہو، دل تو یہی چاہتا ہے کہ ایسا اس طرح آئے، لیکن رقیب کو ساتھ لے کر آئے یہ نہیں مجھے پسند، یہ نہ ہو. اب یہ جب شریعت لاتے ہیں تو رقیب بھی ساتھ آ جاتے ہیں، اور اپنے بدمست رقیبوں کو یہ دیکھ نہیں سکتے. اب تک تو یہی روک رہی ہے، لیکن اب بالعموم سنی علماء نے معلوم ہوتا ہے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ سنی شریعت جس کو وہ شریعت سمجھتے ہیں اس کو ملک میں ضرور نافذ کر دیا جائے. پھر بعد میں آپس میں ہم لڑتے رہیں گے کہ کون سنی مولوی اس شریعت کی روح سے مطلق العنان حاکم بنتا ہے یا کون نہیں بنتا. یہ سازش یہاں تک پہنچ گئی ہے. لیکن جو حصہ نہایت ہی خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ اس سازش کا ایک منفی اثر ساتھ کے وسیع ملک ہندوستان پر بھی پڑا. اور جس طرح ایک مثبت پول یعنی پازیٹیو پول بجلی کا بنتا ہے، اس کے مقابل پر لازماً ایک نیگیٹو پول بھی بن جایا کرتا ہے. ایک مرکز اگر مثبت بنتا ہے تو خالی مثبت مرکز کوئی چیز نہیں، لازماً اس کے اثر میں اس کے عکس، اس کے پرتو کے طور پر
ایک منفی نقطہ ضرور ظاہر ہوتا ہے، جس کو ہم نیگیٹو پول کہتے ہیں سائنسی اصطلاح میں. تو ان باتوں کا اثر غیر مسلم دنیا پر لازماً پڑنا تھا، اور سب سے زیادہ اثر طبعاً ہندوستان پر پڑنا تھا، جو کہ بڑی مدت سے پاکستان کا رقیب چلا آ رہا ہے. چنانچہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے جہاں انہوں نے نفاذ شریعت کے نام پر دراصل اپنی حکومت کو مسلط کرنے کی کوششیں کی ہیں، ہندو انتہا پسندوں کو بھی ایک نقطہ ہاتھ آ گیا. انہوں نے سوچا کہ اگر شریعت کے نفاذ کے ذریعے ہم لوگ، جن کو سیاست میں پوچھتا کوئی نہیں اور ووٹوں کے وقت کو گھاس بھی نہیں ڈالتا، پاکستان میں مذہبی متشدد اور انتہا پسند سیاست میں اوپر آ سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہ آ کر دیکھیں. چنانچہ وہ ہندوؤں کا انتہا پسند ٹولہ، جس کو پہلے اس سے کبھی ہندوستان کی سیاست میں کوئی حیثیت نہیں رہی، اس رد عمل کے طور پر اس طرح ابھرا ہے کہ انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ منافرت کے ہتھیار اٹھا کر ہندو شریعت کے نفاذ کی مہم چلائی. اور جس طرح جاہل عوام، خواہ وہ کسی ملک سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ان باتوں کے فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہوا کرتے، بلکہ جو شخص بھی ان کی نفرتوں کے مزاج سے کھیلنے لگ جائے، نفرتوں کے رجحان سے کھیلنے لگ جائے، وہ تقویت پکڑ جاتا ہے. تو ہندوستان میں بھی یہی نفرت کی ہولی کھیلی جانے لگی ہے، اور یہ پہلی بار ہے ہندوستان کی تاریخ میں کہ اتنی بھاری تعداد میں ہندو انتہا پرست طبقہ سیاست کے افق پر ابھرا ہو. چنانچہ 500 کچھ کی اسمبلی میں 82 انتہا پسند منتخب ہوئے ہیں، اور یہ ابھی آغاز ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ وہاں یہ رجحان بڑھنا شروع ہو جائے، جیسا کہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور وہی حرکتیں جو پاکستان میں کی جا رہی ہیں وہاں اور شدت سے اختیار کی جانے لگیں، جیسا کہ بابری مسجد کا واقعہ ہے، تو ہمارے لیے تو یہ انتہائی تکلیف کا موجب ہوگا. کیونکہ در حقیقت مسلمانوں پر جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے زیادہ دکھ احمدی کو پہنچتا ہے. اگر اس کو دکھ نہیں پہنچتا تو وہ سچا احمدی نہیں. میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا ایک ایسے احمدی کا جس کو دنیا میں کہیں بھی مسلمان کے دکھ سے راحت پہنچتی ہو. مجھے یاد ہے جب ہندوستان میں مسلمانوں پر مظالم کیے جا رہے تھے، جب تقسیم کے وقت، تو سب سے زیادہ شدت کے ساتھ ان مظالم کے خلاف جو عالمی مہم چلائی ہے وہ حضرت مسلم موعود نے چلائی. اور تمام مبلغین جو دنیا میں کہیں بھی تھے، یا اگر کہیں مبلغین نہیں تھے اور احمدی بستے تھے، تو ان سب کو حضرت مسلم موعود نے ہدایات جاری فرمائیں، اور اس کثرت سے ہندوستان کی حکومت پر دباؤ ڈالے گئے اور مسلمانوں پر مظالم کی داستانیں شائع کروائی گئیں، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو، اس سے بسنے والوں کو اس سے مطلع کیا گیا کہ اس کے مقابل پر 1000واں حصہ بھی پاکستان کی حکومت نے نہیں کیا. اس لیے میں آپ کو یہ تاریخ یاد دلا رہا ہوں، اور خصوصیت سے اس سارے پس منظر میں یہ آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان باتوں کے نتیجے میں، ان ظلموں کے نتیجوں میں جو آپ پر ہوتے رہے، آپ اپنے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیں، اپنے دل کو غلط طور پر انتقام پرست نہ بنائیں، اپنی اخلاقی قدروں کی حفاظت کریں. امت مسلمہ سے جو سچی محبت احمدی کو ہونی چاہیے، اس سچی محبت پر آنچ نہ آنے دیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس شعر کو ہمیشہ مطمع نظر بنائے رکھیں اور حرز جان بنائے رکھیں. اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، کاخر کنن دعوی حب پیمبرم. کہ اے میرے دل، تو ہمیشہ اس بات کو نگاہ میں رکھنا کہ آخر یہ لوگ جو تیرے دشمن ہیں وہ تیرے آقا، تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں.
بس دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستا ہے، خواہ وہ آپ سے دشمنی میں انتہا بھی کر رہا ہو، اگر وہ آپ کے محبوب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعوے دار ہے، تو یہی بات کافی ہے اس کے لیے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کریں اور اس کے دکھ میں شریک ہو جائیں، اس کی خوشی سے خوش ہوں، اس کے غم سے مغموم ہو جایا کریں۔ بس ہندوستان کے افق پر جو خطرات ابھر رہے ہیں، ہر چند کہ وہ ان ظالموں کے ان ظالموں کے کردار کی ایک تصویر ہے جو وہ پاکستان پہ بنا رہے ہیں، اس کے باوجود ان ابھرتے ہوئے خطرات کے نتیجے میں اگر عالم اسلام کو نقصان پہنچا تو سب سے زیادہ دکھ اس کا احمدی کو ہونا چاہیے، اور ابھی سے اس کے خلاف اس کو تیاری کرنی چاہیے، ابھی سے اس کے خلاف رائے عامہ کو تیار کرنا چاہیے۔ بس جہاں آپ دنیا کی رائے عامہ کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ان ظالموں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، وہاں آپ کا یہ بھی فرض ہے کہ دنیا کی رائے عامہ کو بتائیں کہ اب یہی بدبختیاں ہندوستان میں بھی ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور 10 کروڑ مسلمانوں کی عزت اور جانیں خطرے میں ہیں، اور اگر مذہب اور شریعت کے نام پر مظالم کو چھٹی دی گئی تو جس طرح پاکستان میں اس کے شدید نتائج ظاہر ہوئے ہیں اور بہت ہی مظالم مقدس ناموں پر مسلم انسانوں پر کیے گئے ہیں، اس سے بہت بڑھ کر دردناک مظالم، اس سے بہت بڑھ کر سفاکی کے ساتھ اور بہیمانہ رویے کے ساتھ پاکستان کے ہمسائے ملک میں مسلمانوں پر توڑے جانے کے خطرہ درپیش ہے، اور یہ خطرہ ایک فرضی خطرہ نہیں، ایک بہت بڑا حقیقی خطرہ بن چکا ہے۔ اس لیے تمام دنیا کی رائے عامہ کو، جماعت احمدیہ کو بیدار کرنا چاہیے، اور صرف پاکستان ہی پر نہیں، ہندوستان پر بھی یہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ ایسی تحریکات کو اپنے ہندوستان کے مجموعی مفاد میں اور دنیا کے مجموعی مفاد میں، یعنی اپنے ملکی مفاد میں اور دنیا کے مجموعی مفاد میں کلیتاً کچل کر رکھ دے، اور ہندوستان پر یہ داغ نہ لگنے دے کہ یہاں سیاست کے نام پر ایک ایسی قوم ابھری ہے جو خدا کا نام لے کر خدا کے بندوں پر شدید ظلم توڑنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس ضمن میں جو خبریں اب تک میرے علم میں آئی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں اور ایسی نہیں ہیں جن کو ایک احمدی نظر انداز کر دے۔ مجھے توقع یہ ہے ہندوستان کی بالغ نظر سیاست پر، یا ہندوستان کے بالغ نظر سیاستدانوں پر، کہ وہ اس تحریک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ مجھے توقع ہے کہ وہ پاکستان کی گزشتہ تاریخ سے سبق حاصل کریں گے اور پوری طرح اس بات پر زور لگائیں گے، اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ ہندو شریعت کے نام پر جو مسلمانوں پر ظلم توڑنے کی تحریک یا سازش جنم لے رہی ہے اس کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ اب تک ہندوستان کے سیاستدانوں نے جو رد عمل دکھایا ہے وہ نہایت معقول اور مبنی بر انصاف ہے، اور باوجود اس کے کہ موجودہ حکومت اقلیت میں ہے، اور باوجود اس کے کہ اس حکومت کو شدید ضرورت تھی کہ ان ہندو انتہا پسندوں کو اپنے ساتھ شامل کرے، اور اس کے لیے خطرہ تھا کہ اصولوں پر ان سے سودا کر لے، لیکن یہ خوشکن خبات بھی ہمارے سامنے آنی چاہیے، اور دنیا کے سامنے ہمیں یہ بات بھی رکھنی چاہیے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں خطرات سے اور غلط باتوں سے آگاہ کیا جائے وہاں اچھی باتوں کی تعریف کی جائے اور ان کو بھی ساتھ ہی شہرت دی جائے۔ موجودہ سیاستدان جو ہندوستان کی سیاست پر نئے انتخاب میں ابھرے ہیں، ان میں سے اکثریت نے اس سازش کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، اور باوجود اس کے کہ شدید دباؤ تھا موجودہ حکومت پر، انہوں نے کھلم کھلا
ان انتہا پسند ہندوؤں کو کہہ دیا ہے کہ ہم اصولوں میں تم سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایک نیا الیکشن ہو۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کے ان حالات سے دنیا کو باخبر کریں تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ جہالت کے ساتھ کریں اور آپ بھی ایک انتقامی کارروائی کا حصہ بن جائیں۔ میرا مطلب ہے ان حالات کو دنیا کے سامنے صداقت کے ساتھ رکھیں، کھول کر صاف صاف بیان کریں، ان کو بتائیں کہ خدا کے فضل کے ساتھ سرے دست ہندوستان کی سیاست میں یہ بالغ نظری موجود ہے، یہ شرافت موجود ہے کہ انہوں نے باوجود شدید دباؤ کے ان انتہا پسندوں کے ساتھ کوئی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ لیکن اگر پاکستان میں ایسی تحریکات بڑھیں تو نفسیاتی لحاظ سے ہندوستان میں ایسی فضا قائم ہونا ضروری ہے جس کے نتیجے میں آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ انتہا پسند غالب آنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر یہ اتنا غالب آ گئے اور اگر خدا نہ خواستہ اس وقت تک کوئی بددیانت یا ضمیر فروش سیاستدان خائن سے تعلق نہ بھی رکھتے ہوں وہ سیاست میں ابھرے اور اپنی حکومت کی خاطر ان سے سمجھوتوں پر آمادہ ہو گئے تو پھر ہندوستان میں نہایت خطرناک حالات ظاہر ہوں گے۔ 10 یا 11 یا 12 مسجدوں کے منہدم ہونے کا سوال نہیں رہے گا، پھر خطرہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں مسجدیں منہدم کی جائیں، پھر 2 یا 4 یا 100 کو زبردستی مرتد بنانے کا سوال نہیں رہے گا، پھر کروڑوں کی تعداد میں وہاں مسلمانوں کو مرتد بنایا جائے گا، گلی گلی میں، قصبے قصبے میں، شہر شہر میں، صوبے صوبے میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جائے گی۔ یہ وہ خطرات ہیں جو نہایت خطرناک صورت میں ہندوستان کے افق پر مجھے ابھرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کو جیسا کہ میں نے بیان کی ہے صداقت پر قائم رکھتے ہوئے، انتقامی جذبات سے پاک ہو کر صاف صورت میں نکھار کر دنیا کے سامنے پیش کریں اور رائے عامہ کو اس کے خلاف آمادہ کریں، اور ہندوستان کے احمدیوں کا فرض ہے کہ وہ سمجھدار سیاستدان سے رابطے پیدا کر کے ان کو وہاں اپنے ملک میں ان باتوں سے آگاہ کریں۔ غالباً وہ آگاہ ہیں لیکن مزید وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ آج تمہارے ملک کی وفا کا تقاضا یہ ہے کہ تم انتہا پسندوں کو یہاں ابھرنے نہ دو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کے خلاف جہاں بھی دنیا میں جہاں بھی کوئی خطرہ درپیش ہو اس کے دفاع میں ہم ہمیشہ سب سے اول صف میں، سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ خلوص کے ساتھ ہمیشہ سینہ سپر رہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر